السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ خالق کا یہ حق ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جیسا ڈر اس کے دل میں اللہ کا ہو ویسا کسی اور کا نہ ہو، اور اس کے جو تقاضے ہیں انسان اس کے مطابق ڈٹ جائے، وہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خوف نہ لے کر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2910 سنیے، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ آئے، حتیٰ کہ ہم ذات الرقاع نامی ایک پہاڑی تک پہنچے۔ ہماری عادت تھی ہم کسی گھنے درخت کو دیکھتے چھاؤں دار جگہ کو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ آپ آئیں اور اس کے نیچے آرام کریں۔ آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک مشرک آتا ہے اور آپ کی وہ تلوار لے لیتا ہے اور میان سے نکال کے کہتا ہے کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا۔ تلوار ہاتھ میں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہیں اور وہ ڈرا رہا ہے، کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یمنعنی منک، اللہ تعالیٰ مجھے تم سے محفوظ رکھے گا۔ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ تمہارے ہاتھ میں بظاہر تلوار موجود ہے لیکن اس پر کنٹرول و اختیار تو میرے اللہ کا ہے، تم اس سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے وہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے تم سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جماعت نے، صحابہ کے ایک گروہ نے آپ کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی، آپ کی 4 ہو گئی اور لوگوں کی 2۔ اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملا کہ بظاہر انسان اسباب سے تو ڈرتا ہے، اسباب کی دیکھ کر خوف طاری ہوتا ہے، لیکن دل میں جتنی رب کی توحید جاگزی ہوتی ہے اتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے صرف وہی مجھے ملے گا۔ صحابہ کی جماعت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3612، اور آ کر اپنا حال بیان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال میں ہیں، یعنی کفار کا ہم پہ ظلم و ستم کتنا بڑھ چکا ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد مانگیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار، تم سے پہلے جو لوگ ایمان والے گزرے ان کا حال کیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو لایا جاتا جس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس زمین کے اندر گاڑ کے اس کی ٹانگوں کو، پھر ایک آرا لایا جاتا جو اس کے سر پہ رکھا جاتا اور اس کے سر پہ اس آرے کو چلا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین پر قائم رہتا، اس کو زندہ کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرتا، اس مصیبت پہ صبر کرتا اور اس کے دل میں خوف صرف اللہ کا ہوتا کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہے، یہ مجھے مل کر رہنے والا ہے، اور جو میرے اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا وہ مجھے کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَصْبٍ أَوْ عَصَبٍ، یا کوئی شخص لایا جاتا جس کے جسم سے اس کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے، اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، زندہ کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی، ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو جاتا، اس کے باوجود وہ اپنے دین پہ قائم رہتا،
اور یہ تکلیف بھی اس کو اس کے دین سے پیچھے نہ کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا یخاف الا اللہ، یہ دین غالب ہوگا، اللہ کی دین کی حکومت غالب ہوگی، قائم ہوگی، یہاں تک کہ مسافر چلے گا صنعاء سے حضرموت تک اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے ڈر کے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو، ان مظالم پر صبر کرو اور اپنے سے پہلے اہل ایمان کے حال کو سامنے رکھو۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف پہ صبر کا درس دے رہے ہیں اور صرف ایک اللہ کے خوف کا درس دے رہے ہیں کہ مسافر روانہ ہوگا صنعاء سے، حضرموت پہنچے گا اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے، اقتلوا الحیات کلہن فمن خاف ثأرہن فلیس منی، تمہیں سانپ نظر آئیں تو سانپوں کو قتل کر دو، تمام قسم کے سانپوں کو قتل کر دو، مار ڈالو، جو شخص ان کے انتقام سے ڈرے وہ مجھ سے نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سانپ کو اگر ماریں گے تو اس کا جو ساتھی ہوگا، نر کو مار دیا تو مادہ، اگر مادہ کو مار دیا تو نر، وہ آتا ہے اور وہ اس مرے ہوئے سانپ کی آنکھوں میں اس کے قاتل کی تصویر دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ اس کو کس نے مارا ہے، اور پھر سانپ انتقام لیا کرتا ہے۔ یہ بات جو حال میں مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ تم سانپوں کو قتل کر دو۔ جس نے اس ڈر سے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ مجھ سے بعد میں انتقام لے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الحیات مخافۃ طلبہن فلیس منا، جس شخص نے سانپوں کو ان کے انتقام کے ڈر سے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، ہم نے جب سے ان سانپوں سے لڑائی ہماری شروع ہوئی ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اس خوف کی وجہ سے ہم نے ان کو مارنا نہیں روکا کہ یہ انتقام لیں گے اور یہ آ کے بعد میں ہمیں ماریں گے۔ من ترکہن خشیۃ او مخافۃ تأثیر فلیس منا، جو شخص ان سانپوں کو ان کے انتقام لینے یا ان کے متاثر کرنے کے ڈر سے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ ایک چیز تو یہ ظاہری سی بات ہے، فطری ڈر ہے کہ آپ کے سامنے سانپ آ گیا آپ ڈرو گے، آپ کے سامنے شیر آ گیا آپ ڈرو گے، بظاہر کوئی ایسی زہریلی چیز آ گئی آپ اس سے ڈرو گے، لیکن یہ ڈر کہ اگر میں نے اس کو مار دیا تو پھر مجھ سے انتقام لیا جائے گا، دوسرا سانپ آگے مجھے مار دے گا، یہ اللہ کے خوف کے منافی ہے، یہ اللہ کے خوف کے منافی ہے۔ آپ کو حکم ہے اسے مار دو، آپ کو وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ اس جانور کے ڈر سے نہیں اپنے ہاتھ کو روکو گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرو گے۔ ابو سعید سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یرا امرا للہ علیہ فیہ مقال ثم لا یقول فی فیقول اللہ له یوم القیامہ ما منعک ان تقول فی کذا وکذا، وہ ایسا کام ہوتا دیکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اس پر بولنا ضروری ہے، اس کے علم میں ہے یہ کام غلط ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم شرعی ہے کہ اس کے خلاف بات کرو، وہ دیکھتا ہے لوگوں کے اندر اس برائی کو لیکن پھر اس کے بارے میں اس غلط کام سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے تیرے سامنے یہ ماجرا ہوا، تو نے اپنی زبان کیوں نہ کھولی، تو نے کلام کیوں نہ کیا؟ فیقول خشیت الناس فیقول فإیایا کنت احق ان تخشا، اے اللہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی
تو مالک فرمائے گا زیادہ حقدار تو میں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا. تو نے اس گناہ کو دیکھا, اس غلط بات کو دیکھا, تو نے اس حرام کام کو دیکھا اور لوگوں کے ڈر سے خاموش رہا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, لوگ میرا معاملہ ان کے ساتھ بگڑ جائے گا, اور ان کے ڈر سے تو نے اس غیر شرعی کام پہ اپنی زبان بند رکھی. مالک فرماتا ہے میں زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ تو مجھ سے ڈرتا اور ان کے سامنے علم پہنچاتا. مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4007 ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه, خبردار سن لو, کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روک دے جب اسے حق معلوم ہو. جس کو معلوم ہو یہ حق ہے, جو دیکھے کہ اس کے سامنے قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کا طواف ہو رہا ہے, یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں, شرکی امور عمل ان پہ ہو رہا ہے, بدعات کا دورہ ہے, اور وہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے, وہ جانتا ہے یہ بدعت ہے, لیکن وہ لوگوں کا خوف, لوگوں کا ڈر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس مجلس میں بیٹھا بھی رہتا ہے لیکن اپنی زبان کو لوگوں کے ڈر سے نہیں کھولتا, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کسی شخص کی ہیبت, کسی شخص کا ڈر تمہارے دل میں ایسا نہ ہو جو تمہیں حق بات کہنے سے منع کر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں اپنی خشیت میں سے, اپنے خوف میں سے اتنا حصہ دے دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے. جب نفس گناہ کی طرف جائے تو تیرا ڈر ہمیں یاد آئے, تیرا خوف ہمارے اوپر طاری ہو اور ہم اس خوف کی وجہ سے اس گناہ سے دور ہو جائیں. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور اے اللہ اپنی اطاعت سے اپنے اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے کہ جس پر ہم تیری جنت کے اندر داخل ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا, اے اللہ ہمیں یقین میں سے اتنا حصہ عطا فرما دے کہ دنیاوی مصیبتیں وہ ہمارے سامنے ہلکی ہو جائیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں بڑی برکت والی دعا ہے. اے اللہ ہمیں ہماری آنکھوں سے, ہمارے کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین پہ عمل کرنے والے ہوں, ہمارے یہ اعمال تیرے دین کی خدمت اور تیری فرما برداری کے اندر ہماری مدد کرنے والے ہوں. تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا ڈر وہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسانوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے. اللہ کا ڈر وہ عظیم چیز ہے جو دلوں کے اندر مضبوط ہونی چاہیے, اور اللہ کے ڈر کے علاوہ ویسا ڈر کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اگر وہ ڈر کسی اور کا آیا تو انسان پھر بربادی اور بعض دفعہ کفر اور شرک کے دروازوں میں داخل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں, لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں, ان کے مزاروں پہ آ کے پیسے ڈالتے ہیں, اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر بابا جی کو ہم نے نذرانہ نہ دیا یہ ہماری گاڑی چلتی ہوئی الٹی کر دے گا, یہ ہماری بھینسیں مار دے گا, یہ ہمارے جانور مار دے گا, ہمارے اوپر مصیبتوں کا نزول ہو جائے گا, یہ بابا جی ہیں, یہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اس مردے کا دل میں ایسا ڈر ہے کہ زندہ اللہ خالق و مالک کا بھی ایسا ڈر نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6367 سنیے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. اے اللہ میں عاجزی, سستی, بزدلی, بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میرے دل میں خوف ہو, میں بزدل بن جاؤں, عاجزی اور سستی میرے اوپر غالب ہو جائے اور بڑھاپا میرے پر طاری ہو جائے, میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں, زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. انسان اپنے رب سے تعلق جوڑ کے رکھے, اس کی زبان پہ دعائیں رہے, وہ اللہ کو پکارتا رہے اور ان چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتا رہے, تو اس کے دل میں پھر جب بھی خوف ہوگا وہ صرف ایک اللہ کا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروس
یہ تعلیمات ہمیں دی تاکہ توحید ہمارے دل میں پختہ ہو کہ اس کائنات میں کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احادیث کو اپنے دل میں اتاریے، اس کے مطابق عقیدہ بنائیے۔ احادیث سننے کا فائدہ تبھی ہے جب میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں اور اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنا منہج، اپنا عقیدہ بنائیں کہ اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زندے کچھ نہیں کر سکتے، مردے کچھ نہیں کر سکتے سوائے وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر ایسی انسان کے دل میں محبت اللہ کی پیدا ہوگی، ایسا خوف اللہ کا پیدا ہوگا جو انسان کو اللہ کے قریب بھی کرے گا اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بھی بنائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔